اسلام کی خوبصورتی واقعی یہ ہے کہ یہ زندگی کے ہر پہلو کو سمیٹتا ہے، یہاں تک کہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کام جیسے کھانا پینا۔ جی بالکل، یہ صرف پیٹ بھرنے کا عمل نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ اسے بھی ایک خاص تہذیب، ایک آداب کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تو آج ہم کچھ ایسے ہی مواد کو دیکھ رہے ہیں جو کھانے پینے کے خاص طور پر نبوی آداب پر روشنی ڈالتا ہے۔ بالکل، اور ہمارے سامنے جو یہ مواد ہے اس کا مرکز آپ کہہ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہی ہے۔ صحیح۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے بارے میں کیا ہدایات دی، اور ان بظاہر سادہ نظر آنے والے اعمال میں اصل میں کیا گہری حکمتیں ہیں، کیا برکتیں پوشیدہ ہیں۔ جی، یہ صرف جسم کی ضرورت پوری کرنے کا معاملہ نہیں، اس میں روحانی اور اخلاقی تربیت کا بھی پہلو ہے۔ اور یہی بات تو اسے اتنا دلچسپ بناتی ہے کہ کیسے ایک بنیادی انسانی ضرورت کھانا پینا اسے بھی عبادت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ یقیناً یہ عمل جو ہم دن میں کئی بار کرتے ہیں، اگر سنت کے مطابق ہو تو یہ بھی نیکی ہے۔ جی ہاں، اور ان تحریروں کو پڑھنے سے، ان کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ یہ روز کا کھانے کا عمل کیسے ایک شعوری، ایک روحانی تجربہ بن سکتا ہے، کیسے اس میں اللہ کی نعمتوں کا شکر، ان کی قدر اور دینے والے سے ایک تعلق کا احساس شامل ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ان نکات پر تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں جو اس مواد میں ہیں۔ اچھا، تو ان تحریروں میں ایک پہلو جس پر کافی زور دیا گیا ہے اور جو شاید آج کل ہمارے زمانے میں زیادہ غور طلب ہے، وہ ہے کھانے کے ساتھ ہمارا رویہ۔ جی، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ عمل کہ آپ کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتے تھے۔ یہ سننے میں شاید چھوٹی سی بات لگے، لیکن اس کے اثرات گہرے ہیں۔ یہ واقعی ایک آپ کہیں غیر معمولی اور بہت قابل تقلید پہلو ہے۔ جو روایات ہمیں ملتی ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ واضح کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا جی، کہ اگر کوئی کھانا سامنے آیا، طبیعت کو اچھا لگا تو کھا لیا، لیکن اگر کسی وجہ سے رغبت نہیں ہوئی یا پسند نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا، مگر زبان مبارک سے کبھی اس کھانے میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی عیب یہ بیان نہیں فرماتے تھے۔ اور اس سلسلے میں ایک بہت مشہور مستند حدیث بھی ان مواد کا حصہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ جی ہاں، وہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا۔ کتنے مختصر الفاظ ہیں لیکن کتنی جامع بات ہے۔ یہ حدیث مبارکہ تو کھانے کے آداب کا ایک بنیادی ستون ہے، اور اس عمل میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ بے شک۔ اس میں عیب نکالنا، چاہے وہ ذائقے کی کمی ہو، نمک مرچ کا فرق ہو یا پکانے کے انداز کا، یہ ایک طرح سے اس نعمت کی ناقدری ہے، ناشکری کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ صحیح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں اس ناشکری سے بچاتا ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ ہم اکثر اپنی روزمرہ زندگی میں شاید سوچے سمجھے بغیر ہی کھانے پر تبصرے کر دیتے ہیں۔ جی، ہو جاتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں ذائقہ پسند نہیں آیا، کبھی کوئی چیز کم یا زیادہ لگی، لیکن جب اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ رویہ شاید اللہ کی نعمت کے شایان شان نہیں۔ بالکل۔ یہ ہمیں اپنی زبان پر، اپنے رد عمل پر قابو پانے کا درس دیتا ہے۔ بالکل، اور اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ ہے کھانا پکانے والے کا احترام۔ اچھا، چاہے وہ گھر کی خواتین ہوں یا کوئی میزبان ہو یا کوئی بھی شخص جس نے محنت سے کھانا تیار کیا ہے، جب کھانے میں نقص نکالا جاتا ہے نا، تو یہ براہ راست اس کی محنت، اس کی کوشش، اس کے جذبے کی نفی ہوتی ہے۔ جی، دل آزاری ہو سکتی ہے۔ بالکل، اس سے دل آزاری ہو سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کے احساسات کا خیال کیسے رکھا جائے۔ اگر کوئی چیز پسند نہیں آئی تو خاموشی اختیار کرنا، منفی تبصرے سے گریز کرنا، یہ اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ذائقے کا معاملہ تو بہت انفرادی ہوتا ہے۔ جی ہاں، جو چیز ایک کو پسند ہے ہو سکتا ہے دوسرے کو بالکل نہ اچھی لگے، تو ایسے میں اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر کھانے میں عیب نکالنا یہ ویسے بھی کوئی معقول رویہ نہیں لگتا۔ صحیح، خاموشی شاید زیادہ مہذب اور بہتر طریقہ ہے۔
یقیناً، اور یہ طرز عمل دسترخوان کے مجموعی ماحول پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جب کھانے پر تنقید نہیں ہوتی بلکہ جو موجود ہے اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر قبول کیا جاتا ہے تو وہاں ایک شکر گزاری، محبت اور قناعت کی فضا بنتی ہے۔ صحیح۔ اس کے برعکس جہاں ہر کھانے پر نکتہ چینی ہو، شکایت ہو، وہاں ایک منفی سی، ایک بے برکتی سی محسوس ہوتی ہے۔ ان تحریروں سے یہ نکتہ بھی ابھرتا ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالنے کا عمل دراصل برکت کو دعوت دینے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، برکت کو؟ جی، برکت صرف کھانے کی مقدار میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ اس سے جو طمانینت ملتی ہے، جو صحت ملتی ہے، جو روحانی خوشی ملتی ہے، وہ بھی برکت ہے۔ یہ برکت والا نقطہ بہت دلچسپ ہے۔ یعنی یہ صرف ایک اخلاقی ہدایت نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کھانے کے روحانی پہلو سے بھی جڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، شکر گزاری اور نعمت کا احترام یہ برکت کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے ذہن میں۔ جی، آج کل تو فوڈ بلاگنگ اور ریویوز کا بہت رواج ہے۔ لوگ کھانوں پر کھل کر رائے دیتے ہیں، اچھا بھی بتاتے ہیں، برا بھی۔ تو اس تناظر میں اس نبوی ہدایت کو کیسے سمجھا جائے؟ یہ ایک اہم سوال ہے آج کے دور کے حوالے سے۔ میرے خیال میں اس کا تعلق نیت اور انداز بیان سے ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ نعمت کی بے قدری سے بچنا ہے اور پکانے والے کی دل آزاری سے بچنا ہے۔ صحیح۔ اب اگر کوئی شخص اصلاح کی نیت سے بہت مناسب اور مہذب انداز میں متعلقہ فرد کو، جیسے ریسٹورنٹ کا مالک ہے یا شیف ہے، کوئی رائے دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سروس یا معیار کو بہتر بنا سکیں، تو شاید اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن یوں عمومی طور پر دسترخوان پر بیٹھ کر یا دوسروں کے سامنے صرف اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر کھانے میں کیڑے نکالتے رہنا، یہ یقینی طور پر اس نبوی تعلیم کے خلاف ہے جس کا ذکر ان مواد میں ہے۔ ٹھیک۔ اصل روح تو نعمت کے احترام اور شکر گزاری کی ہی ہے۔ واضح ہوا، یعنی نیت اور انداز اہم ہے۔ صرف تنقید برائے تنقید یا اپنی کیا کہتے ہیں برتری جتلانے کے لیے عیب جوئی، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، تو اس اہم نقطے کے ساتھ ساتھ ان تحریروں میں ایک اور بنیادی اصول کا بھی ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کے معمولات سے ظاہر ہوتا ہے، اور وہ ہے سادگی۔ جی ہاں، سادگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے کی طرح کھانے پینے میں بھی بہت نمایاں تھی۔ جو مواد ہمارے سامنے ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سادہ غذا پسند فرماتے تھے۔ جو میسر ہوتا